الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا يا كريم. عقیدہ جو ہمارا سبق ہے، جس میں جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں عقیدہ واسطیہ، امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو مختصر متن ہے لیکن اتنی مقبول ہوئی یہ کتاب، اتنی مقبول ہوئی کہ ہر ایک نے اس کتاب کو پڑھا، سمجھا اور اس کتاب کی شروحات کی اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا، چونکہ یہ کتاب اہل سنہ والجماعہ کے عقائد کو بیان کرتی ہے، چونکہ جو گمراہیاں پھیل چکے ہیں تو اس گمراہی کے ماحول میں جو صحیح راستہ کیا ہے اس کتاب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، چونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اللہ عز و جل کی معرفت، اللہ عز و جل کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ کی تعلیمات، اور اسی طریقے سے ایمانیات کے سلسلے میں ہے، جس میں بہت سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اور ایسے میں یہ علماء اسلام جو دین کو اچھی طرح سمجھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت انہوں نے حاصل کی ہے، اللہ عز و جل نے ایسے علماء کو پیدا کیا جو اس کی ذات کے بارے میں واقفیت رکھتے ہیں، وہ جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ تو بہرکیف یہ کتاب کی بڑی اہمیت ہے اور اس کتاب کے اندر بہت ہی گہرا علم ہے۔ گزشتہ کلاس میں ہم 100 سوالات، بلکہ 100 سوالات شاید پڑھ چکے ہم لوگ۔ انشاءاللہ اس کے بعد سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بس ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ تمام سے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جب تک ہم دوبارہ ان چیزوں کو نہ سنیں، نہ پڑھیں، تو بہرحال یہ چیزیں ہمارے ذہن میں سے فوراً نکل جاتی ہیں، چونکہ یہ علم بہت ہی دقیق علم ہے، اور یہ علم کو سمجھنے کے لیے انسان کوشش کرنا ضروری ہے، محنت کرنا ضروری ہے۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ عز و جل کے صفات کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ اللہ عز و جل کے صفات ایک ذاتی صفات ہیں اور ایک فعلی صفات ہیں۔ اللہ عز و جل کے ذاتی صفات جیسے اس سے پہلے جو باتیں گزر چکی ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کہ اللہ عز و جل کے
کہ چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، قدم ہے، اللہ تعالیٰ کے آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے. بہرحال اللہ عز و جل کی وہ صفات جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گی. اور یہ صفات ذاتیہ بھی ہے، صفات فعلیہ بھی ہے. صفات ذاتیہ جو ہمیشہ سے وہ قائم رہتی ہیں، اور صفات فعلیہ وہ صفات ہیں جو ہمیشہ سے رہے ہے اس کے اندر، لیکن جب وہ چاہتا ہے وہ عمل ہوتا ہے. فعل یعنی کام کو کہتے ہیں، صفات خوبیاں. تو وہ کام جو انسان کرتا ہے اچھا یا برا، اس کی وہ خوبیاں ہیں. جیسے انسان کے لیے خوبصورت ہونا، یا پھر جو ہے انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ بات کرنا، کھانا پینا، یہ سب کیا ہے؟ کام ہے، صفات ہے. یہ سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، کھا سکتا ہے. تو بہرحال اللہ عز و جل کی بھی کچھ صفات ذاتیہ ہیں اور کچھ صفات فعلیہ ہیں. تو صفات فعلی صفات کا تذکرہ ابھی ہمارے پاس موجود ہے، جو انشاءاللہ جس کو ہم پڑھائیں گے اور اس سلسلے میں علم حاصل کریں گے. سوال نمبر 103 ہے، مندرجہ ذیل آیات مبارکہ کا مفہوم بیان کریں. آپ اس بات کو غور کیے ہوں گے کہ اس سے پہلے تقریباً کئی سوالات سے یہی سوال چل رہا ہے کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے، ان آیات کا کیا مفہوم ہے، ان آیات سے کیا مراد ہے. یہ سب چیزیں کا سوال آ رہا ہے، چونکہ یہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جو بیان فرمایا ہے تو اسی کو لے کر سوالات بنائے ہیں. تو پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 93 میں اللہ نے فرمایا، وَمَن يَقُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا فغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم فغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. یہ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اور اس کی سزا، تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ تیسری آیت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ اس بنا پر کہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال رد کر دیے. اور چوتھی آیت ہے سورہ زخرف آیت نمبر 55، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر جب انہوں نے ہمیشہ غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا. اور آیت نمبر 5، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا. اور اسی طرح سورہ صف آیت نمبر 3، كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم جو کچھ کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. ان تمام آیات کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ اعلیٰ آیات کریمات اللہ تعالیٰ کی کچھ فعلی صفات کے اس بات پر مشتمل ہیں
جیسے راضی ہونا اور غصہ ہونا، لعنت کرنا، ناپسند کرنا، بیزار ہونا، غصہ دینا، سخت ناپسند کرنا وغیرہ. تو ان صفات کو اہل سنت والجماعت کے لیے حقیقی طور پر ثابت کرتے ہیں. ان صفات کو اہل سنت والجماعہ حقیقی طور پر ثابت کرتے ہیں کہ جس طرح اس کی شان جلالی اور مقام عظمت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، وہ ان کاموں کو جب چاہتا ہے کرتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعہ کہلاتے ہیں. ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کی تردید ہے، یعنی ان لوگوں پر رد ہے جو بالکل سرے سے ہی ایسی صفات کا انکار کرتے ہیں. تو جیسے کہ آپ کو بات بتائی گئی تھی کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ عز و جل کی کچھ صفات کو مانتے ہیں اور کچھ صفات کو نہیں مانتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل صفات کا انکار کر دیتے ہیں. تو اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں. تو ایسے تمام لوگوں پر ان آیات مبارکہ میں رد ہے کہ دیکھو جن چیزوں کا تم انکار کر رہے ہو یہ غلط ہے، بلکہ اس کو مانو جیسے اللہ تعالیٰ کے شان ہے. جو رضی سے ثواب مراد لیتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو ان صفات فعلیہ کا انکار کرتے ہیں تو کس طرح انکار کرتے ہیں؟ جیسے رضی یعنی رضی اللہ عنہم ہے نا، اللہ ان سے راضی ہوا، تو راضی ہونے سے مراد کیا معنی لیتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ثواب دیا، یہ معنی لیتے ہیں. اور غضب اور سخت سے عذاب مراد دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ان پر سخت غضبناک ہوا، سخت ناراض ہوا ان سے. تو اس سے مراد یعنی اللہ تعالی انہیں عذاب دیا. اس طرح یہ لوگ مراد لے کر اس اللہ تعالی کی جو شان جو صفات ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں. یا اشاعرہ اور معتزلہ اور دیگر گمراہ فرقوں کی تعویل کے ان کے نزدیک ارادہ عذاب مراد ہے. تو یہ سب جو گمراہ فرقے ہیں، اشاعرہ، معتزلہ، جہمیہ، اس طرح کے بہت سے فرقے ہیں، ان کے نزدیک اس سے مراد کیا ہے؟ عذاب ہے، غضبناک ہونا یعنی عذاب ہونا مراد ہے یا دینے والا. یہ تأویلات تو دراصل صفت کی ہی نفی ہے. قرآن کریم کو اس کے ظاہر اور حقیقت سے بغیر کسی قرینے سبب کے پھیر دینا ہے. یعنی اللہ عز و جل نے جو قرآن کریم میں اپنے بارے میں بیان فرمایا ہے تو اس کو ہم اسی طریقے سے مانیں اور اپنے طور پر اس کا انکار نہ کریں اور اس کا غلط معنی بیان نہ کریں. تو بغیر کسی سبب کے اس طرح ہم اس کا معنی غلط بیان کریں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان ہے، گھاٹا ہے. یعنی تفسیر جو ہم کرتے ہیں تو یہ تفسیر کی کچھ نہ کچھ دلیل ہو، کچھ نہ کچھ اس کا سبب ہو جو ہم بیان کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے طور پر کوئی چیز بیان کریں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ گمراہی ہے. تو یہی چیز انہوں نے کیا کہ بغیر کسی سبب کے اس کے جو حقیقی معنی ہیں اس معنی کو ماننے کے بجائے اس کا انکار کر دیا یا پھر اس کی تعویلات کر کے ایک دوسرا معنی مراد لیا. تو دوسری آیات مبارکہ میں اس آدمی کے لیے سخت وعید ہے جو کسی مؤمن کو جان بوجھ کر دیتا ہے، جیسے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. یہ آیت کریمہ یعنی جو کسی مؤمن کو متعمد جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوئی اور اس کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟
اس آدمی کے لیے سخت وعید ہے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے۔ مومن کہہ کر کافر سے احتراز کیا گیا ہے، اور قصدن کی قید سے قتل خطا سے احتراز کیا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی مومن کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنا اسلام میں یعنی قصاص نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی جو ہے میدان جنگ میں کوئی کافر کو قتل کر دیتا ہے، تو کیا اس کے بدلے میں ایک مسلمان کو قتل کریں گے؟ نہیں۔ البتہ کوئی مومن کو قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کر، اسی لیے متعمدن کی قید لگائی گئی ہے کہ جان بوجھ کر ہتھیار اٹھاتا ہے، چاقو سے گلا کاٹ دیتا ہے، یا کہیں چبا دیتا ہے، یا پھر بندوق اٹھا کر گولی سر پہ رکھ دیتا ہے، چلا دیتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی جان بوجھ کر زہر ملا دیتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی کسی کو جان بوجھ کر ایسی دوائی دیتا ہے جو اس کی جان لیوا سبب بنتی ہے، اور اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز راستے میں رکا دیتا ہے کہ اس سے ٹکرا کر وہ گر جائے، یا پھر ایسی چیز کوئی پھینک دیتا ہے اس کے اوپر، جس طریقے سے بھی ہو، یا اوپر سے ڈھکل دیتا ہے، یعنی جان بوجھ کر جو کرتا ہے تو یہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ البتہ جو جان بوجھ کر نہیں کرتا، غلطی سے ہو جاتا ہے، اسی لیے متعمدن کی قصد لگائی گئی، تو اس سے احتراز کیا گیا، یعنی جو جان بوجھ کر قتل نہیں کرتا تو اس کی سزا الگ ہے، اس کی سزا یہ نہیں ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں پر عمد سے مراد یا عمدن سے مراد یہ ہے کہ کوئی کسی بے گناہ کو ایسے آلے یا ایسے طریقے سے قتل کرنے کا ارادہ کرے جس سے غالب طور پر یعنی عام طور پر موت واقع ہو جاتی ہے، تو یہ عمدن قتل کرنا کہتے ہیں۔ جیسے کوئی لکڑی موٹی لکڑی سے مارے، یا پھر کوئی جو ہے کوئی پتھر ڈال دے اوپر جس سے موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے بہت سخت چوٹ آتی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی زہریلی چیز ملا دے کسی کے کھانے میں پینے میں، ایسی چیزیں، تو یہ قتل عمد ہے۔ اور جزا سے مراد عقاب ہے، جبکہ ہمیشہ رہنے سے لمبا عرصہ رہنا اور اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔ یہاں پر فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، تو اس کا بدلہ ہمیشہ رہنا ہے، جہنم ہے، اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اس سے کیا مراد لیتے ہیں فجزاؤہ جہنم سے؟ اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو ہمیشہ ہمیشہ سے مراد یہاں پر لمبا عرصہ رہنا مراد لیتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ شخص جو قتل کرنے والا ہے یہ بھی مومن ہے، تو اس کے ایمان کی بدلے میں اس کو جہنم سے نکال کر سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ یہاں پر اس لیے یہ مراد لیا جائے گا۔ البتہ اگر کافر ہے تو پھر اس کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، والعیاذ باللہ۔ بہرحال دو بھی بہت ہی سخت سزائیں ہیں، چاہے ہمیشہ رہنا ہو یا پھر لمبا عرصہ رہنا ہو، انسان اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتا۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو دوزخ میں داخل کیا جائے اور پھر نکالا جائے تو دنیا کی ساری سہولتیں، ساری آسائشیں، ساری نعمتیں وہ بھلا دے گا اور کہے گا کہ اللہ کبھی میں نے کوئی راحت نہیں پائی، راحت نہیں دیکھی۔ تو یہ بہت ہی سخت وعید ہے، فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا غضب اللہ علیہ ولعنہ۔ لعنت سے مراد اس کی رحمت سے دوری ہے۔ ہم جو مراد لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور رہتا ہے، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے اس نے تیار کر رکھا ہے اعد لہم، تو اس سے مراد بالکل تیار شدہ ہے، یعنی اس کے لیے عذاب عظیم بالکل تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تیار کیا ہے موجود ہے۔ عذاب عظیم علیما، عظیم یعنی دردناک عذاب، یعنی عظیم اس لیے کہ اس کا گناہ ہے۔
یعنی جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، یعنی اس کا اگر مال چھین لیا تو کچھ کم گناہ ہے، یعنی وہ سخت کبیرہ گناہ ہے، یا کسی نے کسی کی جائیداد چھین لی تو بھی گناہ ہے، لیکن سخت لیکن جو ہے کبیرہ گناہ ہی ہے، لیکن قتل بہت زیادہ بڑا گناہ ہے، چونکہ اگر سمجھو کہ کسی نے کسی کا کچھ لے لیا تو وہ زندہ تو رہے گا اور دوسری چیزوں سے تو فائدہ اٹھا سکے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آگے کی زندگی میں وہ اس سے اچھی دولت حاصل کرے۔ لیکن اگر کسی کو جان سے ہی مار دیا جائے تو نہ اس کو یہ ملے گا نہ وہ ملے گا، اور اس کے مجرم جو قتل کرنے والے ہیں وہ ہوں گے۔ تو اس طرح لوگ کیا کرتے ہیں معاشرے میں قتل کے سلسلے میں، اگر یہ بات آئی ہے تو تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ دشمنی اتنی زیادہ پیدا کر لیتے ہیں اپنے دلوں میں، خاندانی دشمنی، رشتہ داری دشمنی، کہ وہ ان کی عزت نہیں کیا، یہ ان کی عزت نہیں کیا، یا یہ اس نے اس کو سلام نہیں کیا، یا اس نے اس کو سلام نہیں کیا، یا اس نے اس کو اپنی دعوت میں نہیں بلایا، اپنے اپنے جو ہے فنکشن میں اس کو دعوت نہیں دی، یا پھر جو ہے اس نے اس کو کال نہیں کیا، یا پھر کوئی اس نے مصیبت کے موقع پر اس کا ساتھ نہیں دیا، تو ایسی بڑی دشمنی دل میں پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ سال ہر سال تک چلتی ہے اور ایک دوسرے کے چہرے تک دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے بہت سے لوگ اپنے یعنی جو دنیوی چاہت میں اتنا مگن ہے کہ ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے، لڑکا لڑکی سے پیار کر لیتے ہیں جو اجنبی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے حرام ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو دیکھنا اسلام میں حرام ہے، لیکن وہ غیر اسلامی طریقے سے تعلقات قائم کر کے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر اس راہ میں اگر کوئی ماں باپ بھی آ جائے، یا بھائی بہن آئے، یا دیگر کوئی رشتہ دار آئے، تو ان کو تک ختم کرنا وہ یعنی مشکل نہیں سمجھتے، بلکہ ان کو بھی قتل کر کے اپنے جھوٹی محبت میں جو ہے گرفتار ہو جاتے ہیں، جو اسلام میں سخت حرام ہے۔ تو اس طرح اپنی صرف چھوٹی سی محبت پانے کے لیے کسی کی زندگی کو ختم کر دینا اور کسی کو دنیا سے دنیا سے بھجا دینا، یعنی کسی کو مار ڈالنا، یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، اور یہ سب برائیاں آج چل رہی ہیں۔ ایسے اخبار میں آیا تھا کچھ دن پہلے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، دونوں نے محبت کی، اور پھر اپنے ہی لڑکی نے اس کے والدین، اس کے بھائی، گھر کے رشتہ دار اس کی شادی میں رکاوٹ بن رہے تھے، تو اس نے زہر ڈال دیا ان کے کھانے پینے میں، اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ تقریباً گھر کے 4-5 افراد کو اس نے جو ہے زہر دیا، اور وہ سب جو ہے مر گئے، بس اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کی شادی کو قبول نہیں کیا، اس کی محبت کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، تو ایک مسلمان کو مار ڈالتے ہیں تھوڑی سی محبت اور چاہت کو پانے کے لیے۔ تو یہ چھوٹی سی مثال تھی، جو ایسے بے شمار مثالیں ہیں وہاں پر ہم جانتے ہیں۔ بہرکیف ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہونا ہی چاہیے، اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں جمہور کا موقف کیا ہے اس سلسلے میں ہم جانتے ہیں۔ جمہور علماء کے موقف کے مطابق قاتل کی توبہ ہے جو اس کے اولیاء، اس کے اور اللہ کے مابین ہے، یعنی اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ کو قبول کرے۔ اللہ عز و جل نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. سورہ فرقان آیت نمبر 68 میں کہ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے منع کر دیا اور زنا کے مرتکب نہیں ہوتے، تو یہ لوگ یعنی عباد الرحمن ہیں، رحمان کے بندے ہیں، ان کی یہ صفات ہے. الا من تاب، پھر اس کے بعد کی آیت میں، دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں. اور دوسری آیت کریمہ میں یوں فرمایا کہ جو شرک ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک سے جو کم گناہ ہے اللہ تعالیٰ چاہے اس کو معاف کر دے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اس شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے. تو ان تمام آیات سے ہمیں یہی معلوم ہو رہا ہے کہ جمہور کا موقف واضح ہو رہا ہے کہ جمہور نے کہا کہ جو قاتل ہے اگر توبہ کر لے تو توبہ اس کے اور اللہ کے درمیان اللہ چاہے تو معاف کر دے. جیسے کہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں چاہے تو معاف کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن شرک سے توبہ کیے بغیر مر جائے تو پھر انسان کے لیے نجات نہیں ہے. اللہ کی پناہ. اور اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اسی طرح حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں ان اللہ یقول یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. یہ سنن ترمذی کتاب الدعوات باب فضل التوبہ والاستغفار میں حدیث نمبر 3540 ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے، بے شک اگر تو میرے پاس گناہوں سے بھری ہوئی زمین بھی لے کر آئے گا، پھر تو مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ میرے ساتھ شریک بنانے والا نہ ہو، تو میں تیرے پاس بخشش بھری زمین کے ساتھ آؤں گا. اللہ اکبر. اس حدیث پر غور فرمائیے کہ اللہ کتنا رحمت والا ہے، کتنا کریم ہے، کتنا اللہ عز و جل فضل والا ہے. ان کے علاوہ اور بھی دلائل ہیں جو جمہور علماء کرام کے مذہب کی تائید کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات میں ایسی شدید وعید ہے جس سے دل کانپ جاتے ہیں، کلیجے پھٹ جاتے ہیں اور عقل گھبرا جاتے ہیں. شرک اکبر کے علاوہ باقی کبیرہ گناہوں میں سے ایک پر بھی اتنی بڑی یا اس جیسی وعید وارد نہیں ہوئی ہے جتنی قتل کے بارے میں وعید وارد ہوئی ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک مومن کی بہت بڑی عظمت ہے، اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. الحمدللہ. 1 منٹ کے لیے مجھے موقع دیجیے، میں بھی انشاءاللہ کلاس شروع کروں گا. 1 منٹ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو الحمدللہ یہ تیسری آیت کے سلسلے میں تفسیر ہوئی. چوتھی آیت مبارکہ وہ یہ ہے کہ اسراف غضب کے معنی میں ہے، اور چھٹی آیت کریمہ میں مقت یعنی شدت غضب کے معنی میں ہے. چوتھی اور چھٹویں آیت. چوتھی آیت فلما آسفونا انتقمنا منہم، یعنی پھر جب انہوں نے ہمیشہ غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا. اور چھٹی آیت کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو ان آیت کریمہ کا مطلب بیان کیا جا رہا ہے کہ اسراف سے مراد یہاں پر غضب کے معنی میں ہے، اسی لیے یعنی وہ معنی یہاں پر ترجمے میں دیا گیا ہے. اور چھٹویں آیت کریمہ میں یعنی کبر مقتا عند اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت زیادہ یعنی ناپسندیدہ ہے یا غصہ دلانے والا ہے. تو یہاں پر اس سے مراد شدت غضب کے معنی میں ہے، یعنی بہت سخت غصہ ہوگا. اور انتقام کسی کی سزا کے ساتھ بدلہ دینا ہے. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے تو ان کا ترجمہ یا ان کا مطلب مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ سوال یہی ہے کہ ان آیات سے کیا مراد ہے. یہ لفظ نقمہ سے ماخوذ ہے جو شدت کراہت اور ناراضگی کے معنی میں آتا ہے. جب ناراض ہو تو پھر سزا دیتا ہے. تو تیسری آیت کریمہ میں ایسے اسباب و علل کا تذکرہ ہے جو غصہ دلانے والے ہیں، جبکہ اعمال صالحہ سعادت کا اور برے اعمال شقاوت کا سبب ہیں. تو اس آیت کریمہ میں ایسے لوگوں کی بھی تردید ہو رہی ہے جن کا گمان ہے کہ عمل اور جزا کے درمیان کوئی رابطہ اور تعلق نہیں. تو اللہ عز و جل نے ان تمام آیات بیان کر کے ہمیں یہ بتلایا کہ اللہ عز و جل کی صفات ہیں، جو صفات ذاتیہ بھی ہیں اور کچھ صفات فعلیہ بھی ہیں، تو اس کو ہمیں ماننا چاہیے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم اپنے طور پر جیسے چاہیں ہم عقیدہ بنا لیں اور یہ سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہے ہیں. تیسری آیت ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکریہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، یہ اس بنا پر کہ وہ راہ پر چلے جس سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کو جو غصہ دلانے والے اسباب ہیں اس کا تذکرہ ہے. تو اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے اور سعادت کا باعث ہے، لیکن اعمال شقاوت برے اعمال اس شقاوت کا سبب بنتے ہیں. بد کرداری بدعمالی انسان کے لیے نقصان دہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے. تو اس آیت کریمہ میں ایسے لوگوں کی بھی تردید ہو رہی ہے جن کا گمان ہے کہ عمل اور جزا کے درمیان کوئی تعلق اور رابطہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو ہم اچھا عمل کر رہے ہیں تو ہم کو اس کا جو اچھا بدلہ ملنے والا ہے، تو اس ایسی بات نہیں ہے. جو کہتے ہیں تو ان پر رد ہو رہا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ جو ہم برائی کر رہے ہیں سزا اس کو اس پر ملے گی، اس کا کوئی جو ہے تعلق نہیں ہے، جو جس طرح کہتے ہیں تو ان کا جو ہے اس پر رد ہو رہا ہے. اور چونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اور جو مومن مرد ہو یا کہ عورت ہو اعمال صالحہ کرے تو اس حال میں کہ مومن ہو ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة، تو ایسے لوگ ہی جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا برابر بھی رتی برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہاں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اعمال صالحہ انسان کے لیے دخول جنت کا سبب ہے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ
عمل صالحہ یا عمل بد انسان کے جنت و جہنم میں جانے کا سبب نہیں بنتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اس میں تردید ہو رہی ہے۔ اور اس فرمان الہی میں اس آدمی کی بھی مذمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ امور سے محبت رکھتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ جس کو پسند نہیں کرتا، ذالک بانہم ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کی اتباع کرتا ہے، وہ کریہ رضوانہ، اور اللہ کی خوشنودی کا وہ انکار کرتا ہے یا وہ لوگ انکار کرتے ہیں، احبط اعمالهم، تو ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ایسے شخص کی وعید ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ امور سے محبت رکھتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے شرک کو ناپسند کیا ہے لیکن شرک سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی جو کبیرہ گناہوں کو ناپسند کیا ہے، کبیرہ گناہ بے شمار ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، لوگوں کو ستانا، تکلیفیں دینا، پریشان کرنا، لوگوں کے مال جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لینا، اور برا بھلا کہنا، نفاق کرنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، لیکن لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کو کرتے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر بھی رد ہے کہ دیکھو اس طرح مت کرو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کاموں سے کراہت کا اظہار کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کو پسند کیا، روزہ رکھنے کو پسند کیا، اور حج کرنے کو پسند کیا، صدقہ و خیرات کرنے کو پسند کیا، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے کو پسند کیا، لیکن جو بدطینت انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ امور کو ناپسند کرتا ہے، اس کو کراہت کرتا ہے۔ نماز پڑھنا، وضو کرنا اس کے لیے مشکل، کراہت کا باعث بنتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ ناراض رہتا ہے۔ تو ان آیات سے یہ مراد ہے، اور جبکہ آخری آیت مبارکہ میں ایفاء عہد کی ترغیب اور وعدوں وغیرہ سے پیچھے ہٹنے کی نہیں موجود ہے۔ اور آخری آیت وَلَكِنَّ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، تو اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا گیا ہے اس کو پورا کرے، جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو پورا کرے اور پیچھے نہ ہٹے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کے غصے کے تفاوت اور درجات کا بھی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی تھوڑا ناراض ہوتا ہے اور کبھی بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اس میں بہت زیادہ سخت ناراض ہونے کا ذکر ہے، کیونکہ کوئی انسان بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو سکتا ہے، پھر وہی آدمی اللہ تعالیٰ کا دوست بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہنے کے بعد اس سے محبت کر سکتا ہے، تو اس لیے اس میں غصے کے تفاوت اور درجات کا بیان ہے۔ اہل حق کا یہی قول ہے، دلائل اسی بات پر رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی جو صفات فعلیہ ہیں اس کے اندر تفاوت بھی ہے اور کمی زیادتی بھی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ صفات جو جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ صفات پورے ہوتے ہیں، وہ کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور انہی صفات میں ایک صفت آنا اور قریب ہونا، یہ اللہ عز و جل کی ایک صفت ہے کہ اللہ عز و جل بندوں کے قریب آتا ہے اور اترتا ہے، نازل ہوتا ہے آسمان سے، یعنی آسمان دنیا پر آتا ہے۔ تو ایسے بہت سی آیتیں ہیں جو انشاءاللہ ابھی اس معنی کو وضاحت کرنے والی ہیں۔ تو سوال ہم پڑھتے ہیں، سوال دیکھتے ہیں 104، اللہ تعالیٰ کے درجہ ذیل فرامین سے آپ کیا معنی مفہوم مراد لے رہے ہیں؟ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مضامین کی آیات کو اکٹھا کیا، اللہ تعالیٰ کی جو صفات کے بارے میں جو گفتگو کر رہی ہیں، کوئی صفت رحمت یا صفت مغفرت، اس کی آیات پہلے، اس کے بعد پھر اللہ عز و جل نے صفات فعلیہ کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے بہت سی صفات کا ذکر کیا۔ تو ایک جگہ دو چار پانچ آیات بیان کر کے قرآن سے واضح کیا کہ اللہ عز و جل کے بارے میں ہمیں اس طرح عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو وہی سوالات آ رہے ہیں ان آیات کے سلسلے میں
کہ اس سے کیا ہم مراد لے رہے ہیں، یعنی اہل سنہ والجماع، اور گمراہ فرقے سے کیا مراد لیتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ تو ہمیں قرآن کی آیات کو اگر اگر ہم قرآن کریم کی آیات اگر اچھی طرح سمجھیں گے اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، تو ہم گمراہی سے بچ سکیں گے، چونکہ ہمارے پاس ایک اصل دلیل موجود ہے، اصل بات موجود ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، جو بالکل اپنی جگہ پر برحق ہے، سچی ہے۔ تو ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنا ضروری ہے تاکہ ایسے گمراہ لوگوں کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ آئیے اللہ عز و جل کے قریب آنے کے سلسلے میں یا آنے کے سلسلے میں جو آیات ہیں اس سے اس کا ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 210۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالی ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور اس کا انتہا تک پہنچا دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے سورہ انعام آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا ان کے پاس آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات میں اپنے آنے کا ذکر کیا ہے۔ تیسری آیت كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا۔ جس دن آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے اور فرشتے لگاتار اتریں گے، اور وجاء ربک، اور آپ کا رب آئے گا اس حال میں کہ فرشتے لگاتار اتریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر آنے کا تذکرہ موجود ہے۔ تو ان آیات سے کیا مراد ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت آنا جانا نازل ہونا کا اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آتا ہے، جاتا ہے، اور اوپر سے نیچے اترتا ہے، نازل ہوتا ہے۔ اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں جس طرح کے اس کی ذات کے لائق ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیسے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چل کر آتا ہے، یا اڑ کر آتا ہے، یا پھر جو ہے کسی پر سوار ہو کر آتا ہے؟ کیا ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کہہ سکتے، نہ سوچ سکتے ہیں۔ اس کی کیا کیفیت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ عز و جل کو ہی اس کا علم ہے۔ کوئی اللہ کے بارے میں نہیں جان سکتا، چونکہ ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے وہ دلیلیں موجود ہیں، جو قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں پیغام دیا ہے، تو وہ دلیلیں موجود ہے، بس اتنا ہی ہم جان سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں جان سکتے اس کی کیا کیفیت ہے۔ ہاں، البتہ ہم ثابت کریں گے ویسے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو ہم کو جتنا علم دیا گیا ہے ہم اتنا ہی اللہ کے بارے میں بیان کریں گے، چونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، ہم کو یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ہی تھوڑا علم دیا۔ اللہ کا علم سمندر کی مانند ہے، بندوں کا علم جو سمندر کے کنارے پر ایک چڑیا اپنے چونچ میں جتنا پانی لیتی ہے، بس اتنا ہی مراد ہے، اتنا ہی
انسانوں کا علم ہے، تو بہت ہی حقیر علم ہے ہمارا، بہت ہی کمزور، بہت ہی تھوڑا علم ہے، تو ہم ایک قطرہ بھی نہیں ہے، تو سمندر کے بارے میں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی جو ہے اس کی گہرائی، اس کی گہرائی، اس کی وسعت، اس کی عظمت کے بارے میں ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقیر پانی سے، نطفے سے پیدا کیا اور بہت ہی کمزور بنایا، اور جو ہے اللہ عز و جل نے جو کچھ دیا وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا، اس پر ہمیں کوئی غرور نہ ہو، کوئی تکبر نہ ہو، کوئی ہمیں جو ہے اترانا نہ ہو، چونکہ تھوڑا علم دیا گیا ہے، پوری دنیا کا علم بہت تھوڑا ہے، پوری دنیا والوں کو جو علم دیا گیا بہت تھوڑا ہے۔ بہرحال اللہ عز و جل کے بارے میں ہم کیفیت نہیں بیان کر سکتے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی علی العرش ہے، تو کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول، کہ استوا تو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن کیفیت غیر معلوم ہے، نامعلوم ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتے۔ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے اپنے بارے میں اس کو مانو، اس پر ایمان لاؤ، ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز ثابت ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں اس طرح کے سوالات کرنا بدعت ہے، غلط ہے، گمراہی کا دروازہ کھولتی ہیں۔ تو بہرکیف یہ 3 آیات ہمارے سامنے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے ہمیں جاننا ہے۔ تو ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت آنا ہے، ایک صفت جانا ہے، ایک صفت نازل ہونا ہے، اور کس طرح وہ آتا جاتا ہے اس کی جیسے اس کی ذات کے لائق ہے۔ ان امور کا تعلق ایسے اختیاری افعال سے ہے جو اس کی مشیت اور قدرت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جو آنا، جانا، نازل ہونا، ایسی جو صفات ہیں، صفات فعلیہ جو ہیں، ایسے اختیاری افعال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، وہ اپنی قدرت و طاقت سے وہ آتا ہے، جاتا ہے، اور نازل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے نزول فرمائے گا۔ اسی طرح ہر شب کو جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دوسری نصوص موجود ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، نزول فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ عز و جل نے بیان فرمایا، وہ اسی طرح ہم مانیں گے، لیکن جو اللہ اس صفات کا تعلق جب چاہتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیاری افعال سے اس کا تعلق ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے تمام افعال اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ ہاں، اب یہ نہ ہو کہ یہ نہ کہیں کہ جو ہے صفات ذاتیہ تو اللہ کے ذات کے ساتھ ہیں، لیکن صفات فعلیہ اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، ایسا نہ کہیں، بلکہ ہر صفت اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ انسان ہے تو انسان اس کا ہاتھ ہے، پیر ہے، چہرہ ہے، یعنی اعضائے جسمانی موجود ہیں تبھی انسان کہلاتا ہے، اس کا سر ہے، اس کے پیر ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ذاتی صفات کے علاوہ صفات فعلیہ ہے، ہم سے کوئی بات کرتے ہیں تو ہم جب بات کرنا چاہیں تبھی ہم منہ کھولتے ہیں، ورنہ ہم سے کوئی سوال کرے تو بھی ہم اگر بات نہیں کرنا چاہیں تو ہم جواب نہیں دیتے ہیں اور ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے اختیار میں ہے بات کرنا، نہیں کرنا، کھانا نہیں کھانا، سونا نہیں سونا، اور اٹھنا نہیں اٹھنا، یہ سب ہمارے اختیار میں ہے۔ تو یہ صفات، میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو صفات لگی ہوئی ہے، یعنی یہ صفات ہم اپنے اندر موجود ہے، میں کھا بھی سکتا ہوں، نہیں بھی کھا سکتا ہوں، تو اپنے اختیار سے کر سکتا ہوں۔ تو یہ صفات میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کے ساتھ موجود ہیں، ہر انسان کے ساتھ یہ صفات موجود ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، وہ صفات اس کے ساتھ قائم ہے، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اسی طریقے سے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں، حقیر مثالیں اللہ کے لیے درست نہیں ہیں۔
تستقیب الافہام کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ تمام باتیں مثال کے طور پر بیان کی جاتی ہے کہ اللہ عز و جل بلند و بالا ہے، عظیم ہے، رفعت و شان والا ہے، تو اللہ عز و جل کی افعال بھی اس کے ذات کے ساتھ قائم ہے، جیسا کہ اس کے جلال اور اس کی عظمت کے لائق ہے، ان کو ثابت رکھنا واجب ہے۔ مذکورہ آیات میں صفت علو، بلندی مراد ہے، صفت مجی آنا، صفت نزول، یہ سب مراد ہے۔ وجاء ربک، تو آپ کا رب آئے گا، تو صفت مجی آنا مراد ہے، اور اسی طریقے سے جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے، اور اس سلسلے میں اور بھی دلائل موجود ہے۔ اور آخری آیت مبارکہ کہ آسمان بادلوں میں پھٹ جائے گا، کہ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، آسمان بادلوں میں پھٹ جائے گا میں اس امر کی دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود نزول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ بذات خود وجاء ربک، اور آپ کا رب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ بذات خود آئے گا، کیونکہ پھٹ جانا نزول کے لیے پیش خیمہ ہے، یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا۔ اور مقدمہ شروعات ہے، اور کسی چیز کا مقدمہ اسی کا حصہ ہی ہوتا ہے، جیسے اس آیت میں کہا گیا جب زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، تو جیسے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں میں اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، پیدر پہ وہ جو نازل ہوتے جائیں گے، اترتے جائیں گے۔ اور اس سے پہلی والی آیت میں کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، ہرگز نہیں جبکہ زمین رضا رضا کر دی جائے گی اور آپ کا رب آئے گا، اور اس حال میں کہ فرشتے صف بصف ہوں گے، تو زمین برابر کر دی جائے گی، دوسرے زمین ہوگی، آسمان پھٹ جائے گا، دوسرا آسمان ہوگا، اور اللہ عز و جل نازل ہوگا، اور اسی طریقے سے فرشتے اتریں گے، اور اللہ عز و جل بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ تو یہاں تک ان آیات کا مطلب ہوا۔ اب اس کے بعد ان اہل بدعت کی تردید جو اللہ تعالیٰ کے آنے کی حکم آنے سے تعویل کرتے ہیں، یعنی جو لوگ ان آیات مبارکہ کی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یعنی اللہ آئے گا، یعنی رب کا، تمہارا رب آئے گا، اس سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، اللہ خود نہیں آئے گا بلکہ اللہ کا حکم آئے گا سے تعویل کرتے ہیں۔ جیسے اتنی جو ہے عظیم گمراہی، بڑی گمراہی ہے کہ اللہ عز و جل کی جو صفات ہے اس کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانتے ہیں، وہ اس طرح تعویلات کرتے ہیں، یعنی اپنی عقل سے ایسی ویسی چیزیں سوچ کر جو حقیقت میں جو چیز ہے اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں، جو حقیقت سے اس کا تعلق ہے ایسی چیزوں کو نہیں مانتے ہیں۔ تو ان کے عقل میں وہ بات نہیں آئی یا ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں، تو ایسی چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ آئیے وہ کیا یعنی اہل بدعت نے جو تعویل کی ہے اور ان کا کیسا رد ہم یعنی کیا گیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ سوال نمبر 105 ہے، ان اہل بدعت کی کس طرح تردید کی جائے گی جو اس امر کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آنے سے اس کے حکم کا آنا مراد ہے، اور اس کے نزول سے اس کے حکم کا نزول مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی آئے گا یعنی اس کا حکم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نازل ہوگا تو یعنی اس کا حکم نازل ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو تعویل کیے ہیں تو اس کا کیسے ہم رد کریں گے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات کے حوالے سے جواب دیا، وجاء ربک، اور تیرا رب خود آ جائے گا، سورہ فجر آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا، اور اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 210 میں
فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم اللہ، کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالی آ جائے؟ تو ایسی دو آیاتوں کے حوالے سے اور دیگر ایسی ہی آیات کے حوالے سے انہوں نے اس طرح ذکر کیا کہ ان آیات کے ضمن میں یہ کہا گیا یا یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں لفظ مقدر، ایک لفظ مقدر مانا جائے گا، تو کیا اور یوں کہا جائے گا کہ وجاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آیا، تو یہ معنی لینا کئی وجوہ سے باطل ہے۔ اب جو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس آیت کریمہ کی تعویل کرتے ہوئے کہا وجاء ربک سے مراد وجاء امر ربک، تیرا رب آئے گا سے مراد تیرے رب کا حکم آئے گا، جو مراد لیا ہے، اور جو رب العالمین کے آنے کا جو انکار کیا ہے تو اس کا رد کئی وجوہ سے کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کا معنی لینا کئی وجوہ سے باطل ہے۔ نمبر 1، یہ ایسے امر کا اظہار ہو رہا ہے جس پر الفاظ کی دلالت مطابقت ہی نہیں رکھتی، یعنی جس جو معنی آپ مراد لے رہے ہیں تو الفاظ سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ضمنی دلالت ہی مطابقت رکھتی ہے۔ تو دلالت کی 3 قسمیں ہیں، جیسے مطابقت، ضمنی اور مطابقت، اور جو ہے مطلق مطابقت، ضمنی مطابقت یا الزامی مطابقت۔ جو 3 طرح کی دلالتیں ہیں، دلالت ضمنی، دلالت الزامی اور دلالت مطابقت، تو یہ 3 دلالتوں میں سے کوئی بھی ایک دلالت اس معنی کی تائید نہیں کرتی ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے وہ معنی پر فٹ نہیں ہوتا ہے۔ کسی محذوف کا دعویٰ کرنا بالکل بلا دلیل ہے۔ اب آپ ان لوگوں نے کیا کہا وجاء ربک سے مراد امر ربک، امر جو مراد لیا ہے اللہ کا، تیرے رب کا حکم آئے گا، تو جو حکم کا جو لفظ انہوں نے اضافہ کیا ہے حذف معنی ہے، اصل ایسا نہیں بلکہ یہ ہے، یہ مراد انہوں نے جو لیا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ صیغہ خطاب سے وثوق بھی اٹھ رہا ہے، اس طرح تو ہر باطل پسند ایسے دعویٰ کے اظہار کرنے پر راہ پائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وجاء ربک کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے کہا کہ تیرا رب آئے گا، تو یہاں پر ایک بالکل جو ہے یعنی پختہ دلیل موجود ہے، اس کے باوجود بھی اس طرح کا انکار، اس طرح کی بات کہنا کہ یہاں پر کچھ محذوف ہے، یہ بالکل باطل ہے۔ اگر ایسا کوئی بھی یعنی ایسا کسی کو اختیار دیا جائے تو وہ جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کر کے غلط سلط عقائد پیش کرے گا۔ اسی لیے اس طرح پہلا جو ہے یعنی پہلی وجہ یہ ہے باطل ہونے کی، کیونکہ کوئی مطابقت اس کے اندر نہیں ہے اس معنی کے لیے اس آیت کے اندر۔ اور دوسرا رد یا دوسری وجوہ جس کی وجہ سے یہ معنی لینا باطل ہے کہ جملے کی صحت ترکیب اور الفاظ کی استقامت اس محذوف پر موقوف ہی نہیں ہے، بلکہ اس حذف کو مانے بغیر ہی کلام مستقیم، مکمل اور معنی کے لحاظ سے صحیح ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، لہٰذا بغیر کسی ضمیر اور قرینے کے ایسا کرنا ناجائز ہے۔ یعنی ایک عربی میں کچھ یعنی اعراب کے مسائل ہیں، اور کچھ ترجمے کے مسائل ہیں، اور کچھ صرف کے مسائل ہیں، تو یعنی جو عربی سینٹنس جو بن رہا ہے یہاں پر وجاء ربک میں، معنی مکمل واضح ہو رہا ہے، اس کے اندر کوئی محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کسی بھی چیز کو بغیر محذوف معنی کے ہی معنی مکمل ہو رہا ہے، کلام مستقیم ہے، یعنی بالکل سیدھا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اور معنی کے لحاظ سے بھی بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی جو ہے قرینے کے، بغیر کسی سبب کے اس کو اصل معنی سے پھیر دینا اور اس کے اندر کوئی محذوف مان لیا جائے تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور تیسری وجہ جس کی وجہ سے وجاء ربک سے مراد امر ربک جو معنی لیتے ہیں جو باطل ہے، یہ ہے کہ جب کلام میں محذوف کی تعیین کرنے کے لیے کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے
تو اپنی مرضی سے اس کی تعین کر لینا، یہ تو متکلم پر ایسی بات کہنا ہے جس کا متکلم کو بھی کوئی علم نہیں ہے، بلکہ متکلم کو ایسے ارادے کی اطلاع دینا ہے جس کا اسے خیال بھی نہیں آیا، جو جس پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ علانیہ جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی دور کی بات سوچ کر جو ہے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح ایک لفظ محذوف مانتا ہے اور وہ یہی لفظ مراد جو لیا جا رہا ہے، تو ایسے لفظ پر کوئی چیز جو ہے دلالت نہیں کر رہی ہے، کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے جو اپنی مرضی سے اس کو تعین کر لے، یعنی کوئی چاہے کہ جو ہے ٹھیک اس کے اندر یہ تعویل کر سکتے ہو، یہ معنی مراد لے سکتے ہو، تو ایسی کوئی جو ہے دلیل نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جبکہ جو متکلم یعنی اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہہ دینا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کو خود اس کا علم نہیں ہے، یا اس کو ایسے ارادے کی اطلاع دینا نہیں، آپ وجاء ربک سے مراد یہ مراد لو، یعنی اس طرح یعنی متکلم کو مشورہ دینا یا متکلم کو ایسی بات کی اطلاع دینا معلوم ہو رہا ہے جس کا متکلم کو خیال ہی نہیں آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو جس کا خیال ہی نہیں آیا، تو ایسی بات کہنا مراد ہو جاتا ہے جو بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا سوچنا بالکل سراسر حرام ہے۔ تو اس طرح خود سے جو معنی مراد لے رہے ہیں اور یہی معنی بتا رہے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت سی قباحتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تم ایسی بات بتا رہے ہیں جو اللہ کو خود نہیں معلوم، نعوذ باللہ من ذالک، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور چوتھی وجہ جس کی وجہ سے جو یہ معنی مراد لے رہے ہیں جو غلط ہے، وہ یہ کہ سیاق کلام میں یہ بات موجود ہے جو اس تقدیر کو باطل قرار دے رہی ہے، اور یہ بات ہے کہ وجاء ربک والملک، تیرا رب بھی آ جائے گا اور فرشتے بھی آ جائیں گے، تو فرشتے کے آنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آنے پر معطوف کیا گیا ہے، تو دونوں کی آمد ایک دوسرے سے علیحدہ اور الگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا آنا بھی بالکل ویسے ہی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، جس طرح فرشتوں کو آنا مبنی برحق ہے، برحقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آنا اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ فرشتوں کے آنے سے بڑھ کر اسے حقیقت پر مبنی کہا جائے گا۔ تو یہاں پر ایک بہت پتے کی بات بیان کر رہے ہیں، جو جملہ سینٹنس ہے قرآن کی جو آیت ہے وجاء ربک والملک، تیرا رب آ جائے گا اور فرشتے بھی، تو یہاں پر یعنی فرشتوں کو یعنی واو کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے ربکا پر، یعنی تیرا رب بھی آئے گا اور تیرے فرشتے بھی آئیں گے، تو دونوں کا علیحدہ علیحدہ آنا یہاں پر مراد لیا جائے گا۔ اس طرح فرشتوں کا آنا یقینی ہے، تو مانتے ہو فرشتے آئیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی، تمہارا رب بھی آئے گا، اور فرشتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا آنا یہ حقیقت پر مبنی ہے، تو اس لحاظ سے جو لوگ اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں وہ باطل ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 158 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا ان کے پاس آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ تو فرشتوں کے آنے، رب کے آنے اور تیرے رب پروردگار کی کوئی بڑی نشانی آنے میں قسم اور نو کا فرق ہے۔ اس فرق کے ہوتے ہوئے دونوں اقسام کا ایک ہونا منع اور ناممکن ہے، ذرا غور کریں۔ اچھا، امام موصوف نے اور بھی کئی وجوہات کا تذکرہ فرمایا، یعنی امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جن کا ذکر باعث طوالت ہے، یعنی یہ چار باتیں، چار طریقے سے یہ جو معنی مراد لیا گیا ہے اس کی تردید ہو رہی ہے، اتنا کافی ہے، لیکن انہوں نے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل دے کر اس معنی کو مراد لینا غلط ثابت کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ اس کا حکم آئے گا اور اس کی رحمت اترے گی، اگر تو اس کی مراد یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتریں گے اور جلوہ افروز ہوں گے تب اس کا حکم بھی آئے گا اور اس کی رحمت بھی اترے گی، تو یہ امر حق ہے۔ ہاں، تو یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ آئے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ رحم بھی کرے گا، رحم بھی نازل ہوگا۔ تو یہ اگر معنی مراد لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، درست ہے۔ اور اگر اس کی مراد آنے اور نزول فرمانے سے صرف رحمت اور امر ہی ہے تو یہ مفہوم کئی وجوہ سے محض باطل ہے، جن میں سے چند کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ اگر کوئی صرف یہ کہے کہ اللہ نہیں آئے گا بلکہ صرف رحمت آئے گی تو پھر یہ غلط ہے، جو کئی طرح سے ہم ثابت کر چکے ہیں۔ مزید ہم چند دیگر وجوہات اس طرح ذکر کیے دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس طرح کا معنی لینا غلط ہے۔ تو نمبر 1، یہ پوچھا جائے گا کیا تم اس کی رحمت اور اس کے حکم سے مراد ایسی صفات لیتے ہو جس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، یا کوئی الگ مخلوق ہے جنہیں تم نے رحمت اور امر کا نام دے رکھا ہے؟ اگر تو تم نے پہلا معنی مراد لیا تو ان کے نزول سے ذات باری تعالیٰ کا نزول لازم آتا ہے۔ یعنی پہلا معنی مراد کیا ہے؟ پہلا معنی مراد کیا ہے کہ جس کی ذات اس کے یعنی ایسی صفات، یعنی اس کے حکم سے مراد ایسی صفات لیتے ہو جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، تو ان کی نزول سے ذاتی باری تعالیٰ کا نزول لازم آتا ہے، اور اس کا آنا قطعاً ثابت ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ مراد دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات مراد دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ تو جب اس کی صفات آئے گی تو ذات تو ضرور آئے گا، چونکہ صفات ذات کے ساتھ قائم ہے۔ جیسے بات کرنا انسان کے ساتھ قائم ہے، جب انسان اب آئے گا بات کرے گا آ کر تو انسان ضرور آئے گا اور بات کرے گا۔ تو یعنی جو اس کی صفت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ صفت مراد لے رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ذات بھی آئے گی۔ تو یہ معنی درست ہے، ثابت ہے، جس کو ہم اہل سنہ والجماعہ بھی مانتے ہیں۔ اور اگر تمہاری مراد دوسرے معنی میں یعنی قیامت کے روز مخلوقات کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کوئی نئی مخلوق اترے گی اور جلوہ نما ہوگی جو کہ رب العالمین کے علاوہ ہوگی، تو یہ معنی مراد بالکل باطل ہے، یہ معنی مراد بالکل درست نہیں ہے۔ رحمت اور امر کا نام دے رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت آئے گی، تو یہ معنی غلط ہے۔ یہ تو قرآنی خبر کی صراحتاً تکذیب لانا ہے۔ اس طرح یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ وہ آسمان دنیا کی جانب نزول نہیں فرماتا اور نہ ہی وہ فیصلہ جات کرنے کے لیے تشریف لائے گا۔ اگر ہم اس طرح وجہ ربک سے اللہ کی رحمت آئے گی یا کوئی اور معنی مراد لے رہے ہیں اللہ نہیں آئے گا اس طرح ہم کہیں گے، تو ایک حدیث میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے پھر کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ تو ان حدیث کی بھی جو ہے تکذیب ہو رہی ہے، گویا کہ ہم اس کو بھی جھٹلا رہے ہیں، اس کو بھی نہیں مان رہے ہیں بلکہ اس کا انکار کر رہے ہیں، اور نہ ہی وہ فیصلہ جات کے لیے تشریف لائے گا بلکہ اترتا بھی کوئی اور ہے اور آتا بھی کوئی اور ہے، تو اس طرح معنی غلط ہو جائے گا۔ اور اسی طرح دوسری وجہ کہ اگر نزول سے مراد حکم کا نزول ہے تو پھر قول کسی طرح صحیح ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی امر یعنی یہاں پر نزول یعنی اترنا مراد ہے تو اس سے مراد یعنی حکم کا نزول ہے، تو پھر ٹھیک ہے کہ وہ مخلوق سے یوں کہے کہ میں اپنے بندوں سے اس کے سوا کچھ اور نہیں مانگتا، اور وہ یوں کہے من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں۔ اس کی رحمت اور اس کے حکم کے نزول سے تو اس کی ذات عالی کا نزول لازم اور مستلزم ہے، جیسے کہ پہلی بات گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اللہ معاف کرے گا، آئے گا آسمان دنیا پر آ کر کہے گا، تو اللہ تعالیٰ کا آنا لازمی ہے، نزول لازمی ہے، اور اس کو کسی غیر مخلوق کے لیے ثابت کرنا باطل ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کہنا کہ وہ آئے گا اور وہ کہے گا ہر رات، اس طرح اگر ہم کہیں گے تو یہ غیر مناسب ہے، جو باطل ہے۔ جس باطل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرنا باوجود اس کے اس کی خبر کی کھلم کھلا تردید بھی ہو رہی ہے، تو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ تو ایک دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ اس کی رحمت اور اس کے حکم کا نزول رات کے تیسرے پہر سے خاص کرنے کا بھی کوئی معنی نہیں رہے گا، یعنی مطلب جو حدیث میں انزل ربنا تبارک و تعالی
हाँ कुल्ला लैलतिन इला समाई दुनिया हिन यबका सुलुसुल लैल आखिर वाली जो हदीस है, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा रब आएगा हर रात, जब रात का आखिरी हिस्सा रहता है, और कहेगा कि कहता है कि कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसको दूं और उसकी दुआ को कबूल करूं, कौन है जो गुनहगार, मैं उसको माफ़ कर दूं। इस तरह जो रात के आखिरी हिस्से में जो आखिरी पहर का जो लफ्ज़ है, तो इस तरह ख़ास करना का भी कोई मायना नहीं रहता अगर हम ये कहें कि रब रब नहीं, उसकी रहमत आएगी, अगर हम ये कहें तो। और दूसरे में नहीं उतरता, जब बल्कि उसकी रहमत और उसका हुक्म तो बिला तवक्कुफ और बिला इनक़ता मुसलसल हम उतर रहे हैं। तो पूरा आलम बाला हो या आलम ज़ेरी हो, लम्हा भर आँख आँख झपकने के बराबर भी उसके हुक्म और उसकी रहमत से अलग नहीं है। तो पूरी दुनिया, पूरा आलम सब अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे है। उसकी रहमत उस लोगों को मिल रही है, उसकी रहमत की वजह से काफिर को यानी खाना पानी मिल रहा है और नेमतें मिल रही हैं। अगर अल्लाह ताला की रहमत नहीं होती तो फिर जो है किसी को कुछ नहीं मिलता। तो अहले ईमान के लिए रहमत ख़ास है, और अहले कुफ्र के लिए और तमाम के लिए एक आम अल्लाह ताला की रहमत है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल यानी कि जो सिफ़ात है, उस सिफ़ात को हम ठीक उसी तरीक़े से माने जैसे अल्लाह ताला की शान है। इसकी तरदीद ना करें। इन आयात का ख़ुलासा या इस सवाल का जवाब का ख़ुलासा यही है कि जो अल्लाह ताला के नुज़ूल से कुछ लोग गलत माने मुराद लेते हैं और उसकी तावील करते हैं कि रब के आने से मुराद उसके हुक्म आना मुराद लेते हैं, तो इसको कई तरीक़े से इसका जवाब दिया गया है और इस तावील की तरदीद की गई है, जो आपने अभी तफसील से सुना है और इसका जवाब आपने अख़ज़ किया है। तो यहाँ तक इंशाअल्लाह हम बस करते हैं। अक़ीदे का सबक अल्हम्दुलिल्लाह आज हुआ, और बड़ी तफसील के साथ और बड़ी दिक्कत के साथ, बारीक बीनी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने जानने की कोशिश की अल्लाह ताला के सिफ़त नुज़ूल के बारे में, सिफ़त मजी के बारे में, और इसी तरीक़े से अल्लाह ताला के राज़ी होने के बारे में, सिफ़ात फ़इलिया के बारे में। तो ये सब चीज़ें हमें याद रखने की हैं, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हमें मारिफत हासिल करना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपने दर्स से इस्तिफ़ादा किया होगा और सवाल इसको समझने की कोशिश की होगी। तो चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है, हम हदीस पढ़ने वाले थे लेकिन वक्त नहीं होने की वजह से आज इसी पर इत्तिफ़ा करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो हमने आपके बारे में जो जानकारी हासिल की है, इल्म हासिल किया है, उसको अच्छी तरीक़े से हमें समझने की तौफ़ीक़ दे, और हमारे दिलो दिमाग में वो चीज़ें बैठा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दिल में बैठाया था और सहाबा किरा समझाया था सहाबा किराम को, वैसे हमें आपके बारे में मारिफत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और हमें आपसे उसी तरीक़े से दुआ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सहाबा किराम ने किया। और अल्लाह आप भी हमसे राज़ी हो जाए और हम भी आपसे राज़ी हो जाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। ये अक़ीदे के मसाइल हैं, जो अक़ीदे की जो 3 क़िस्में हैं, और जो पहली क़िस्म रुबूबियत, दूसरी उलूहियत और तीसरी अस्मा व सिफ़ात। तो अब तक आप तफ़सील से रुबूबियत के बारे में पढ़ चुके, उलूहियत के बारे में पढ़ चुके, लेकिन अस्मा व सिफ़ात के बारे में बहुत ही कम पढ़े हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को हम अच्छी यानी तवज्जुह से सुनें, तवज्जुह से समझें और सही तरीक़े से इसका इल्म हासिल करें, ताकि गुमराही से अपने आप को भी बचा सकें और हमारी आने वाली औलाद को, नस्ल को भी हम इस इन तमाम इसके अंदर होने वाली ख़राबियाँ हैं, इससे महफूज़ रह सकें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल को अगर हम पहचानेंगे तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल से हम दुआ कर सकेंगे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से हमें मोहब्बत होगी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमसे खुश होगा। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आज का दर्स इसी पर ख़त्म होता है, और अगर कुछ सवालात करना है तो अगर आपको समझ में नहीं आए इस सबक में तो इंशाअल्लाह पूछ सकते हैं, वरना इंशाअल्लाह दर्स का अख्तिताम अमल में आ रहा है। बारकल्लाहु फ़ीकुम। कुछ शेख मसूद हफ़िज़हुल्लाह कुछ सवालात कर रहे हैं माशाअल्लाह से, और आप लोग में से कुछ ख़वातीन भी जवाब दे रहे हैं माशाअल्लाह, कुछ भाई भी माशाअल्लाह जवाब दे रहे हैं। अच्छी बात है कि हम सिर्फ जो है एक तरफ़ा ना सुने, बल्कि जो है इसके अंदर कुछ सवालात वगैरह हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो हम डिस्कस भी करें ताकि फ़ायदा हो।
نہ ہو کہ صرف ایک طرف سے لیکچر ہو رہا ہے، دوسری طرف سے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، یا پھر دیگر یعنی لہویات میں ہم پڑے ہوئے ہیں، آن کر دیے فون یا پھر جو ہے لیپ ٹاپ میں کھول کر بیٹھ گئے ہیں، ادھر ادھر مشغول ہو گئے، ایسا نہ ہو، بلکہ اور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کرے، اور بلا کسی جھجک کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے سبق کے دوران یا سبق کے نوٹ کر کے پوچھیں انشاءاللہ۔ شاید کہ کوئی سوال نہیں ہے، اور الحمدللہ بات بالکل واضح ہے اللہ کے فضل کرم سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کلاس کو دعا کے ساتھ اختتام کروں، اور ہمارے منور بھائی موجود ہیں تو آپ کی اجازت ہے پھر ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ منور بھائی، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا خیال ہے آپ کا؟ جی جی الحمدللہ۔ جی جزاک اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ شاید سبق واضح ہے، اور سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بس ایک گزارش یہ ہے کہ بہت سے لوگ کو دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیوز یعنی بہت کم لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں جو کلاس ہوئی ہے، تو تھوڑا سا اپنا قیمتی وقت نکالیں، خالی ٹائم یا ایسے وقت میں جب آپ کو جو ہے کوئی چیز سننے کا من کر رہا ہے تو اپنا درس سنیں۔ ایک سلسلہ وار الحمدللہ جو دروس ہو رہے ہیں، اس میں آپ خود کلاس اٹینڈ کرتے ہیں اور سنتے ہیں دوبارہ، تو انشاءاللہ یہ چیزیں ذہن میں بیٹھے گی۔ تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ آپ اجر کی نیت سے بیٹھیں، انشاءاللہ اجر بھی ملے گا اور علم بھی حاصل ہوگا، اور الحمدللہ پھر آپ کو جو ہے کچھ اس میں چیزیں سمجھ میں نہیں آئے گی تو انشاءاللہ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، کچھ سوالات آپ پوچھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ، ایسے سب چیزیں۔ نہیں اور بھی کیا کہ یعنی اپنے اپنے ساتھ لوگوں کو لائے تو بڑھتی ہے لیکن یہ بھی بہت یعنی اہم ہے کہ جو من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ کے حکم میں آتے ہیں کہ ہم کسی اور بھی جو ہے اپنے ساتھ گروپ میں یعنی یا پھر کلاس میں جوائن کریں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو ہدایت مل جائے اور اللہ عز و جل کے پاس ہمارا بھی جو ہے مقام مرتبہ اونچا ہو جائے۔ دیکھیے کل کسی صاحب نے کہا، کل ہم لوگ دعوت میں تھے، بس ایک ایسی چیز جو تشخیص کو کہتے ہیں، مطلب اس کو جو ہے شوق دلانے والی چیزیں، اب ایک دوسرے کے تجربات ہوتے ہیں، تو میرا بھی ایک تجربہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ کسی صاحب نے کہا کہ جو ہے میرا بیٹا جو ہے خطبہ جمعہ کے لیے گیا تھا، الحمدللہ خطبہ جمعہ دیا، عالم ہے الحمدللہ، وہ بھی اختتام پر ہے اس کا، تو الحمدللہ خطبے دے رہا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کہ الحمدللہ ہونا چاہیے، ایسے آگے بڑھنا چاہیے، اور خاندان میں ایک چشم و چراغ ہے وہ، تو الحمدللہ بہت خوشی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے مولانا، یہ اس میں آپ بھی اجر میں برابر شریک ہیں، چونکہ آپ ہی نے الحمدللہ اس کو یعنی اس دین کی راہ پر یعنی مطلب رہنمائی کی اور شریک کروایا مدرسے میں، الحمدللہ وہ آج پڑھ کر الحمدللہ کچھ دعوت کا کام کر رہا ہے، تو الحمدللہ بس ہم کچھ کوشش نہیں کیے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ بس ہم اس کو ایک اچھی جگہ پر پہنچا دیے، اچھی جگہ پر لگا دیے، اتنا ہی کہ بقیہ سب کام پڑھا وہی ہے، محنت کیا وہی ہے، پیسے اس کے والدین لگائے ہیں، پڑھائی کوئی اور، لیکن دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل سچی ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ بس قبول کرے، استقامت دے ہم کو بھی، اس بھائی کو بھی، اور تمام کو بھی، تمام مسلمانوں مردوں عورتوں کو بھی، کہ بہت ہی یعنی اہم کام ہے، جو ایسے کام ہمیں ساتھ دینا چاہیے، ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے بھی ساتھ دیں، اور ہم جو بھی ہم سے ہو سکا علمی اعتبار سے، رہنمائی کے اعتبار سے۔ آج یہ تھوڑا مجھے کہنے دیجیے ایک منٹ کے لیے، تاکہ وقت ختم ہوتا ہے، کہ لوگ بس یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دینا ہے لیکن ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے، یعنی مطلب بہت سے لوگوں کا مطلب یہ گمان ہو چکا ہے، یعنی 3 چیزیں جب ملیں گی تو کام ہوگا، ایک ہے یعنی ذمہ دار، دوسرا جو ہے یعنی مال، اور تیسرا جو ہے صحیح علم والے، یہ 3 چیزیں ملیں گے تو کام ہوگا۔ صرف مال ہے، علماء نہیں ہے تو کام نہیں ہوگا،
صرف جو ہے علماء ہیں، مال نہیں ہے تو کام نہیں ہوگا، اور علماء ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن شوق نہیں ہے تو بھی کام نہیں ہوگا۔ تو شوق بھی ہو چاہیے، اور اہل علم بھی چاہیے، طلباء بھی چاہیے، اور اس میں اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے مال بھی چاہیے۔ ہم اپنا مال ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں، اگر ہم دین کے لیے لگائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ادھر ہی لگاؤ ادھر ہی لگاؤ، جو آپ کو بہتر سمجھ میں آئے، جہاں سے صحیح استفادہ ہو، حاصل ہو عوام کے لیے، تو اپنے حساب سے آپ دیکھیں، دین کے راہ میں آگے بڑھیں۔ ہر لحاظ سے اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے، صرف مال ہی نہیں بلکہ رہنمائی بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں، اللہ عز و جل مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے، اور اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ جو لوگ بھی ایسے علمی معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں، جو ذمہ داران ہیں اس دور شریعہ کے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، عافیت دے، اور ان کے درجات کو بلند کرے، اور مزید ہمت اور حوصلے میں اللہ تعالیٰ اور بلندی ترقی عطا فرمائے، اور ایسے کاموں کو مزید جاری رکھنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میں آپ تمام کا بھی مشکور ہوں، ماشاءاللہ آپ لوگ اتنی دور دور رہتے ہیں، اپنی مصروفیات کو چھوڑتے ہوئے ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں۔ اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا ہے، تو یہ بس محض اللہ کا فضل ہے، اور آپ لوگوں کا مطلب جذبہ ہے، شوق ہے الحمدللہ، جو ہمیں یعنی دین کے کام کرنے میں الحمدللہ ہم سب کو جو ہے سہولت ہو رہی ہے۔ اگر آپ نہ ہوتی تو ہم بھی کس کو کلاس کراتے؟ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ آپ موجود ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔